شرک ایکچولی میں ہوتا کیا ہے؟ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ایسا سمجھیے شرک ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو کھڑا کر دینا۔ تو اللہ رب العزت کی نظر میں سب سے بڑا، سب سے گندا، سب سے غلیظ اور سب سے گھنونا گناہ شرک کیوں ہے؟ ایسا اس میں کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو اتنی زیادہ نفرت ہے اس انسان سے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کی ذات یا صفات میں شریک کرتا ہے؟ آئیے اس بات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ تو کسی کو اللہ کے برابر ماننا یہ دو طرح سے ہوگا۔ ایک تو ذات میں اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرانا، ایک ہوتا ہے صفات میں اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ذات میں یعنی اللہ کے جیسا کسی اور کو اللہ ماننا، فار ایگزامپل بہت سارے بتوں کو پاس میں رکھ لینا اور ان کی پوجا پرستش کرنا اور یہ سمجھنا کہ جو کام خدا کر سکتا ہے وہی کام ان بتوں سے بھی کرایا جا سکتا ہے، یا پھر یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسی ایک پاورفل طاقت ہے جو ہمارے سارے مسائل حل کر سکتی ہے، تو یہ بھی اللہ کی ذات میں کسی نہ کسی کو شریک کرنا ہوا۔ دوسرا ہے اللہ کی صفات میں یعنی ایٹریبیوٹس اور اس کی جو خاصیات ہیں اس میں کسی کو شریک کرنا، فار ایگزامپل یہ کہنا کہ جیسے اللہ سن سکتا ہے ایسے ہی اور جو بت وغیرہ ہیں وہ سن سکتے ہیں، یا جیسے اللہ رب العزت سب کچھ دے سکتا ہے ایسے ہی اور جو بت وغیرہ ہیں یا اور بھی جو چیزیں ہیں وہ ہم کو پرووائڈ کر سکتی ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس کی چاہے گا مغفرت کر دے گا، لیکن اس انسان کی مغفرت نہیں ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں جو اللہ کو ایک ہی مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے اللہوں کو وہ شریک کرتے تھے، جیسے کفار مکہ تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ ایک اوپر ہے لیکن اس کے ساتھ لات، منات، عزا، اس طرح کے بہت سارے خداؤں کو وہ اور بھی مانتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی ہماری جو مشکلات ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں اور ہمارے جتنے مسائل ہیں ان کے سولوشنز ان کے پاس بھی موجود ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، یعنی سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہی ہے جو کسی کی جان لیتا ہے یا کسی کو زندہ کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی صفت ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ کس ماں کو کب بچہ ہونے والا ہے، کب ہوگا یا کب نہیں ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں میں کسی کو شریک کرنا اور یہ سمجھنا کہ اگر اللہ ہم سب کو یہ ساری چیزیں دے سکتا ہے تو کچھ اور بھی ایسی بینگز ہیں جو کہ ہمیں یہ ساری چیزیں عطا کر سکتی ہیں، تو یہ ہوتا ہے اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور یہ دونوں ہی اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا یا اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا یہی شرک کہلاتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی اللہ کے یہاں کبھی بھی مغفرت نہیں ہوگی سوائے اس چیز کے کہ وہ دنیا سے اس حال میں جائیں کہ انہوں نے توبہ کر لی ہو۔ اگر وہ توبہ کرنے کے بعد دنیا سے گئے تو ان کی مغفرت ہوگی، ادروائز ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔